مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ وہ حج کرنے کے لیے پہنچے اور حج میں بڑا آدمی آپ نے پایا، بہت آدمی حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ آپ نے دعا کی، اللہ تو نے سب کا حج قبول کر لیا ہے یا کوئی رہ بھی گیا ہے؟ ہوتا ہے نا، اب حج، نماز، زکوٰۃ، روزہ اللہ تعالیٰ جانے کس کی قبول کرتا ہے کس کی نہیں، زکوٰۃ کس کی قبول کرے کس کی نہیں، نماز کس کی قبول کرے کس کی نہیں، حج کس کا قبول کرے کس کی نہیں۔ انہوں نے بس دعا کی، اللہ کسی کا رہ بھی گیا ہے قبول کرنے، یا تو نے سب کا قبول کر لیا؟ تو خبر ملی ایک ہے محمد بن ہارون بلخی، اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے کہ الگ الگ خیمے ہوتے ہیں، یہ انڈین کے خیمے ہیں، یہ پاکستان والوں کے ہیں، یہ افریقہ والوں کے ہیں، یہ انگلینڈ والوں کے ہیں، جہاں جہاں سے مسلمان حج کرنے کے لیے آتا ہے الگ الگ خیمے ہوتے ہیں۔ بلخ کے لوگ کہاں رہ رہے ہیں، وہ پوچھتے مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلخ کے خیمے میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر پوچھا محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ کہا حضرت یہ تو بہت نیک آدمی ہے، یہ 24 ماہ تو حج کرنے کے لیے آیا ہے، 24 ماہ حج۔ آپ سوچنے لگے یا اللہ، خبر ملی ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا، اور یہاں لوگ تعریفیں کر رہے ہیں۔ وہاں تعریف ہو رہی تھی کہ حضرت بڑا نیک ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا مشغول رہتا ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات پھر گھومی کہ اللہ یہاں لوگ تعریفیں کر رہے ہوں، مجھے خبر ملی کہ حج قبول نہیں ہوا، یہاں بتا رہے کہ 24 میں حج کرنے کے لیے آیا ہے، کہاں ملے گا کہاں؟ تو لوگوں نے بتایا حضرت فلاں پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوگا، چلے جائیں آپ۔ مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ گئے جہاں محمد بن ہارون بلخی عبادت میں مشغول تھے۔ آپ کھڑے ہو گئے، جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا محمد ہارون بلخی نے، تو کہا تم مالک بن دینار ہو؟ آپ پھر سوچ میں پڑ گئے اس کو نام کیسے پتا میرا؟ کہا مجھے معلوم ہے تم کس لیے آئے ہو۔ فرماتے ہیں جب میں پہنچا تھا تو اس کا ایک ہاتھ نہیں تھا، مالک بن دینار کہتے ہیں اس کا ایک ہاتھ نہیں تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے معلوم ہے تمہارا نام مالک بن دینار ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرا حج قبول نہیں کیا ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ تو کہا حضرت ہر سال میں حج کرتا ہوں، جتنے میرے پاس اونٹ تھے اور جانور تھے سب میں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، لیکن عرش کا مالک مجھ سے راضی نہیں ہوتا۔ میں ہر وقت توبہ کرتا ہوں لیکن عرش کا مالک مجھ سے راضی نہیں ہوتا۔ کہا تو نے ایسا کون سا گناہ کر لیا ہے؟ کہا حضرت مت پوچھئے، آپ بھی نفرت کریں گے۔ مالک بن دینار نے کہا اچھا بتاؤ تو۔ کہا حضرت آپ بھی مجھ سے نفرت کریں گے، آپ چھوڑیے، میں اللہ کو راضی کرتا ہوں لیکن عرش کا مالک مجھ سے راضی نہیں ہوتا۔ تو مالک بن دینار نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ ہے؟ زیادہ اصرار کیا نا تو کہا حضرت رمضان شریف کا مہینہ تھا، میرے ہاتھ میں گوشت کا ایک ٹکڑا تھا، عصر کے وقت میں اپنے گھر پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں میری ماں تندور میں آگ جلا رہی تھی، میں نے اپنی ماں سے کہا ماں مجھے یہ گوشت کا ٹکڑا بنا دے، مجھے کھانا ہے۔ تو میری ماں نے کہا کہ خود تو روزہ رکھتا نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں اوروں کو پریشان کرتے رہتا ہے اور شراب پی کر آیا ہے، میں تجھ کو یہ ہرگز بنا کر نہیں دوں گی۔ تو کہا حضرت میں نے اپنی ماں کے ایک تھپڑ مارا، ماں تندور میں جا کر گر گئی، پھر لوگوں نے مجھے پکڑا اور کمرے میں بند کر دیا۔
جب کمرے میں بند کر دیا تو میری آنکھ اس وقت کھلی تھی جب میری بیوی الماری سے کپڑے نکال رہی تھی. میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ تو میری بیوی نے کہا تھا مجھے قاتل کے ساتھ نہیں رہنا ہے. کہا قتل؟ کیسا قاتل؟ کہا تم نے ماں کو قتل کر دیا. ماں کہاں ہے؟ کہا تم نے ماں کے ہاتھ مارا تھا نا، جو تھپڑ مارا تھا، ماں تندور میں جا کر گر گئی تھی، وہ جل کے اس کا انتقال ہوا. کہا ماں کہاں ہے؟ کہا ماں کا تو دفن ہو گیا. بتایا کیوں نہیں؟ کہ ماں نے منع کر دیا تھا کہ اس کو میرے بارے میں مت بتانا، اس کو میرے جنازے میں شامل بھی مت کرنا. کہا حضرت میں نے جس ہاتھ سے اپنی ماں کے تھپڑ مارا تھا میں نے اسی ہاتھ کو کاٹ دیا. تو مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سے ناراض ہو کر چلے آئے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے اور وہ تجھ سے راضی نہ ہو. وہ بھتیرا پکارتا رہا حضرت میری بات سنیں، لیکن مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ واپس چلے آئے. جب واپس چلے آئے مالک بن دینار گھر آئے. جب سوئے تو خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا اور فرمایا اے مالک بن دینار، محمد ہارون بلخی کو تم ناراض کیوں کر آ گئے؟ اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں کر آئے ہو؟ کہا حضور وہ تو ماں کا نافرمان ہے، اس کو معافی کیسے ملے گی؟ تو آقا نے فرمایا اے مالک بن دینار، اس کی معافی اس کی ماں سے ہی ملے گی. ماں ایک ایسا انمول نگینہ، ماں ایک ایسی دنیا کے اندر نگینہ ہے کہ پوری دنیا میں ایسا نگینہ کوئی ہے ہی نہیں. ایسی شان کا نام ماں ہے، ایک عظمت کا نام ماں ہے. کہا اس کی جو معافی ملے گی نا اس کی ماں سے ہی ملے گی. کہا کیسے ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیٹے کو فرشتوں سے فرمائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ. پھر اس کی ماں سے پوچھے گا کیا تیرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیں؟ تو اس کی ماں بھی کہے گی ہاں ڈال دو. فرشتے لے کر جائیں گے، یہ مڑ کر دیکھے گا ماں میں تو تیرا بیٹا ہوں، کیا تجھے خیال نہیں آتا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے بوڑھی ماں بتا اس کا کیا کرنا ہے. اس کی پھر بوڑھی ماں یہ کہے گی نہیں اس کو جہنم میں ڈال دو. یوں ہی 3-4 مرتبہ کہے گا. پھر اس کی ماں کو اتنا رحم آئے گا اور کہے گی یا اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، تو بھی اس کو معاف کر دے. یہ ماں ہوا کرتی ہے. کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ جہنم میں جائے، کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ ہمارا بیٹا کسی پریشانی میں پڑ جائے. لیکن ایک ماں کا نافرمان کا عالم یہ ہے کہ 24 حج اس نے کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اس کے 24 حج قبول نہیں کیے تھے. یہ ماں باپ کی خدمت کر لو گے تو کامیابی کامیابی ہے، نماز پڑھ لو گے تو کامیابی کامیابی ہے، قرآن پڑھے ہوئے کامیابی کامیابی ہے. آج ہم قرآن شریف پڑھنے تیار نہیں، آج ہم اللہ کو راضی کرنے تیار نہیں، والدین کی خدمت کرنے تیار نہیں. یاد رکھ کے ماں باپ کی خدمت کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ چلتے رہیں. قسم خدا کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، قبر میں بھی راحت ملے گی، میدان محشر میں بھی راحت ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.